ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام نئے سال کے حوالے سے ہے۔ ہماری آج کی گفتگو 3 نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات، قمری اور شمسی سال کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو شمسی سال ہے اس کو غیر مسلموں کا سال سمجھا جاتا ہے اور جو قمری سال ہے اس کو مسلمانوں کا سال سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ تصور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے اس وقت بنائے تھے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے چاند کا اور سورج کا نظام بنایا ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں ہی حساب کتاب کے لیے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن رات کا نظام، اور اللہ رب العالمین نے رات اور دن کے آنے جانے کا نظام سورج سے وابستہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کتاب کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، شمسی نظام بھی اللہ کا ہے، قمری نظام بھی اللہ کا ہے۔ وہ اسلامی مہینوں کا تصور یہ سمجھنا کہ شمسی سال جو ہے وہ غیر مسلموں کا ہے اور قمری سال مسلمانوں کا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ شمسی سال ہو یا قمری سال، دونوں ہی انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ باقی قمری سالوں میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ ان ممالک میں بھی کام آتے ہیں جہاں سورج کئی دن تک طلوع نہیں ہوتا یا کئی دن تک غروب نہیں ہوتا، چاند وہاں بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مضبوط ایک نظام ہے۔ وہ ہجری سال قمری سال ہو یا شمسی عیسوی سال، دونوں ہی حساب کتاب کے لیے ہیں، دونوں ہی مسلمانوں کے ہیں، دونوں ہی انسانیت کے ہیں۔ اس لیے اس کا فرق کرنا کہ یہ مسلمانوں کا ہے اور یہ غیر مسلموں کا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نام عیسوی دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز کر دیا گیا، اور قمری سال کو ہجری سال اس لیے کہا گیا کہ وہ ہجرت سے اس کا آغاز ہوا۔ باقی عیسوی سال ہو یا ہجری سال، دونوں ہی انسانیت کے لیے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا دوسرا نقطہ نئے سال کی مبارکباد کے حوالے سے ہے۔ وہ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم ہو یا شمسی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہو، اس کی مبارکباد کے حوالے سے قرآن و احادیث میں نہ تو حکم دیا گیا ہے نہ روکا گیا ہے، لیکن مبارکباد دینا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور رکھتے ہوئے کسی کو مبارکباد دیتا ہے کہ اللہ نے اسے موقع دیا ایک اور زندگی کی بہار دیکھنے کا، اور اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے زندگی کے ایام کو اس کے لیے بابرکت بنا دے، وہاں اس کو اس بات کی نصیحت بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہ انسان اللہ کی نافرمانیوں میں ہے تو گناہ کو ترک کر کے اپنے رب کو منا لے تو اس کے لیے زندگی مبارکباد بن جائے گی۔ اور اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جائے، تو اس کو مبارکباد دینے والے کتنے ہی مبارک کے کلمات کہہ لیں، لیکن وہ زندگی اس کے لیے مبارک نہیں ہوگی۔ جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی زندگی کی کتنی بہاریں ختم ہو گئیں، ایک اور سال بھی چلا گیا، باقی کتنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں گناہوں پہ شرمندہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ سال میں اللہ رب العالمین کی تابعداری میں گزاروں گا۔ یہ عزم کر لیا اور اس پر عمل کر لیا، زندگی مبارک بن جائے گی اور یہ شخص مبارکباد کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے دعائیہ کلمات بھی مؤثر ہوں گے۔ 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، نیو ایئر نائٹ کے نام پر کتنے ہی بھٹکے ہوئے مسلمان حیا کے دامن سے عاری ہو جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسی چیز انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اخروی لحاظ سے اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور دن منانے کا یہ تصور
اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسی فضول حرکات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور ان تمام قسم کی غلط باتوں سے ہمیں مکمل پرہیز کرتے ہوئے ایسی رات میں جب یہ وقت آئے کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں الجھے ہوئے ہوں، ہمیں اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دن کا یہی تقاضا ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی ہدایت پہ گامزن رہنے کی دعا کریں، اور غلطیوں سے بچتے ہوئے اللہ کو منانے کی کوشش کریں اور اس کا شکریہ بجا لائیں۔